صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کے ساتھ نورید فاطمہ، اور اس پروگرام کے مستقل میزبان جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب میرے ساتھ ہیں. ان کا حکم تھا اور اس حکم کی تعمیل میں میں اس سعادت کو شرف سمجھتے ہوئے آج اس پروگرام میں حاضر ہوئی ہوں. ماہ شوال کے فضائل اور اعمال اور اس کی جو برکتیں ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. آج پوری دنیا کے اندر عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. عید کا پاکستان میں دوسرا دن اور دنیا کے کئی ممالک میں تیسرا دن ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ ماہ شوال میں رمضان المبارک کے جہاں گزرنے کا غم ہوتا، وہاں پر شکرانے کے وہ تشکر آمیز لہجے میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جاتی کہ اگلے آنے والے 11 مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برکات نصیب کرے، وہی معمولات رہیں، تزکیہ نفس کا وہی سلسلہ جاری و ساری رہے جو ماہ رمضان المبارک میں ہمیں نصیب ہوا تھا. پھر اس مہینے کے اندر کئی اس کے جو ہے وہ اہم اسلامی تاریخ میں واقعات رونما ہوئے. آج ایک خاص واقعے کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور اس کے فوراً بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے وہ ماہ شوال میں ہوا، اور رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی. عربوں کے ہاں چونکہ اس مہینے کے اندر خون ریزی اور جنگ و جدل کا ایک سما موجود تھا، اس لیے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور نحس سمجھتے ہوئے خوشی کا کوئی بھی کام اس مہینے میں سر انجام دینے سے ڈرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس توہم پرستی کا خاتمہ فرماتے ہوئے نہ صرف یہ کہ نکاح اس مہینے میں فرمایا بلکہ رخصتی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی مہینے میں ہوئی. اس مہینے میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ وہ جو 6 روزے ہمارے اکابر صوفیاء، ہمارے بزرگوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے، ان کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، ہم اپنے اسکالر سے پوچھیں گے. اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ 3 بہت اہم علمی شخصیات موجود ہیں، اور اس فکری نشست کے سب سے پہلے مہمان ہمارے ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں. آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان، وہ بھی اکثر و بیشتر ہماری علمی بزم کا حصہ ہوتے ہیں، نوجوانوں کے نمائندہ ہیں. پروفیسر ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر سجاد حیدر شاہ صاحب ہیں. آپ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں مدرس بھی ہیں، اور علوم اسلامیہ پر بھی آپ کے بہت گہرا مطالعہ اور گہری نظر ہے. آپ تینوں کو بہت خوش آمدید کہوں گی. قبلہ آپ کو ایک مرتبہ پھر عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کی اجازت سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. بس آج میرا ایک مقصد تو یہ تھا، میں نے اکیلے پروگرام کرنا تھا، اور آپ کو اس لیے میں نے ریکویسٹ کی کہ ناظرین کو آپ خدا حافظ نہیں کہہ سکی تھی. ہمارا جو آخری پروگرام تھا رمضان شریف کا، تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ شوال جو ہے، یہ ماہ مبارک جو ہے، اس کی بھی ابتدا میں آپ ہمارے ساتھ 2 دن تو رہیں کم از کم. جزاک اللہ. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب، مجھے جو میرا یقین ہے اس بات پہ، اور جو تھوڑا بہت مطالعہ طالب علمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی پیاری ہے. اس لیے ان کی بخشش کے لیے بہانے، ان کی بخشش کے لیے مختلف ایام، ان کی بخشش کے لیے مختلف اعمال، یہ سارے اہتمام کیے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے بجا فرمایا. مہینوں میں، ایام میں نحوست کا ایک تصور جو ابھی بات ہوئی، یہ عرب میں تھا. ٹھیک. لیکن امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ ایام میں نحوست نہیں ہے، اگر تھی بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ختم ہو گئی. واہ سبحان اللہ، واہ واٹ این انٹرپریٹیشن، کمال ہے جی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس جو ہے اس کائنات کے لیے کس کس اعتبار سے رحمت ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ شوال کا مہینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس میں
6 روزے بھی ملے جن کا ذکر اس پروگرام میں ہوگا. لیکن اس کو شوال کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اہل لغت اور باقی لوگ لکھتے ہیں کہ اس کے مفہوم میں اٹھا لینا شامل ہے. تو چونکہ رمضان میں اعمال کرنے کے بعد ہمارے گناہ اور آخری رات کی وجہ سے اٹھا لیے گئے تو اس لیے سے شوال کہتے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ تخفیف ہو گئی، کسی چیز میں تخفیف جب ہوتی ہے تو ہمارے روزے رکھنے سے جو نفسانی خواہشات ہیں ان میں ایک قسم کی تخفیف ہوئی ہے، وہ ہلکے ہو گئے ہیں، اس لیے اسے شوال کا نام دیا گیا ہے. اور عرب اس نحوست سمجھنا اپنی جگہ، لیکن اس مہینے میں سیر و سیاحت کیا کرتے تھے. یہ ان کے سیر و سیاحت کا مہینہ تھا. اچھا اب بھی کرتے ہیں؟ اب بھی کرتے ہیں. جو ہی عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو پورا ایک ہفتہ وہ بناتے ہیں، باہر جاتے ہیں. اور یہ عرب میں رواج جو ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے، یہ ان کا کلچر بھی اب بن گیا ہے. کلچر بھی بن گیا ہے. لیکن باقی چیزوں کا ذکر اعمال کا، نوافل کا ہم کریں گے. لیکن ایک دلچسپ چیز اس ماہ میں جو ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہے. آئے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. یہ ایک اس مہینے کا خصوصی پہلو ہے جو اپنے اندر بہت بڑا میسج رکھتا ہے. بالکل صحیح. اور ہماری اس طرح توجہ ہوتی نہیں ہے. سمجھا یہ گیا کہ جو مدینہ منورہ تشریف لائے صحابہ اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو اب ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے تو ایک قسم کا جادو، وہ ایک خاص ماحول تھا، اس ماحول میں یہ ہوا پھیلا دی گئی، یہ پھیلا دیا اولاد گیا، بند کر دی گئی. اب ایک انصاری کی اولاد ہوئی تو کہا نہیں انصاری تو لوکل ہے، ہمارا پرابلم تو مہاجرین کے ساتھ ہے. تو عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، اس پہ خوشی منائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہنیک جسے ہم گھڑتی کہتے ہیں، اس تہنیک آپ نے خود ادا فرمائی. وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جس کی پہلی غذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دان میں مکس کی ہوئی کھجور اس کے منہ میں گئی ہو تو اس کے اندر کی حالت اور کیفیت کیا ہو. 100 تو زبانیں آتی تھی ان کو، جس زبان میں کوئی بات کرتا تھا اسی زبان میں اس کو جواب دیتے. یہ فیضان نبوی ہے. اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے اور کہ اسلام جو ہے وہ غم کا مذہب نہیں ہے. واہ. یہاں کیونکہ غم، ہر وقت غم میں رہنا یہ انسانی فطرت کا تقاضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ دین فطرت ہے. تو اسی لیے اسلام نے خوشیوں کے موقع رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا تو عرب کی جو کہاوتیں اور کہانیاں مشہور ہوتی وہ باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، لیکن جب اذان کا وقت ہوتا تو آپ فرماتی ہیں پھر ایسے ہو جاتے جیسے پہچانتے ہی نہیں ہیں. یہ کیفیت ہے کہ ہر چیز کو مذہبی اس کے وقت پہ رکھنے. اور یہ شوال کا مہینہ، شادیوں کا ذکر ہوا، باقی چیزوں کا ذکر کریں گے. یہ سارے کا سارا ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ خوشیوں کا جو موقع آئے تو پھر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے ان لیمٹس کے اندر رہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. پروفیسر ناصر، پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں نے فرمایا کہ یہ ایک میسج بھی ہے. میں نے کہا ایک پیکج بھی ہے. بے شک جی، بے شک ایسا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر صاحب قبلہ، اس ماہ مبارک کی اگر کوئی بھی فضیلت نہ ہونا تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی پہلی رات لیلۃ الجائزہ ہے اور اس کا پہلا دن عید الفطر ہے جو ابھی ہم نے گزار لیا. یعنی اس کی جو لیلۃ الجائزہ اس کی پہلی رات کو قرار دے دیا. سال کے اندر جو سالانہ فضیلت والی راتیں ہیں، ایک تو ہفتہ وار بھی ہے جمعرات جمعہ کی رات، جو سالانہ 5 راتوں کو گنا گیا تو اس میں ایک رات وہ ہے جو اللہ نے اس مہینے کو عطا کی، لیلۃ الجائزہ. کہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات کو رب ذوالجلال سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جنہوں نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ القدر تو الگ ہے، وہ گزر گئی. جو کوئی وہاں سے بھی محروم رہ گیا رب ذوالجلال اس کو اس رات میں عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو وہاں مل گیا اس کو پیکج اس رات میں مزید مل جاتا ہے. یہ پیکج ہے. اب اس رات کی برکت یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے اس پہلی رات جو اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے کہ بتاؤ اس مزدور کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی. سبحان اللہ. تو وہ عرض کرتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو اس کی مزدوری مل جانی چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے پھر گواہ رہو اس ماہ مبارک میں جن لوگوں نے محنت کی، روزے رکھے، میں ان سارے لوگوں کو معاف فرماتا ہوں. اور حدیث پاک جس کو امام طبرانی نے المعجم للکبیر میں نقل کیا،
آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو اس سے اگلے 6 روزے بھی رکھ لے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا۔ واہ سبحان اور اللہ، یہ فضیلت سبحان چند اللہ۔ ایسی نیکیوں میں ہے غازی صاحب، یہ ہمارے ہاں تھوڑی لاپرواہی ہو جاتی ہے اس سے، ہم ماہ رمضان کے روزے رکھ کے تھک جاتے ہیں، پھر آگے روزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس کی لیکن فضیلت پروفیسر وہ جو روزے ہیں اب شوال کے، وہ کوئی ضروری تو نہیں نا، ہمارے ہاں ایک یہ تصور ہے کہ جی 1 2 3 4 5 6 نہ پورے مہینے میں، پورے مہینے میں جب چاہیں رکھیں، جی، اس سہولت پر سے مختلف رکھیں۔ اقوال امام ترمذی نے بھی نقل کر دیا، عبداللہ ابن مبارک کے، ساروں نے یہی بات آخر میں اینڈ یہ کیا کہ پورے مہینے میں 6، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہی فرمایا وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شوال، کوئی لگاتار کی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس سے لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ یہ جو فضیلت ہے نا کہ جیسے آج ہی اسے والدہ نے جنم دیا، یہ حج کے ساتھ خاص ہے، بڑی بڑی جہاد کے ساتھ خاص ہے، شہادت کے ساتھ، تو وہ اگر 6 روزوں میں وہ فضیلت مل جائے، جو نیا مسلمان ہو اس کے ساتھ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے 6 پیدا دن کے روزے وہ فضیلت عطا کر دیتے جو بڑی بڑی عبادات نہیں دیتی، تو یہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت اور برکت اچھا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویسے آپ چونکہ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کیا دیا نا مدرس ہے میڈیکل کالج کے پروفیسر نورید نے، تو میں کہا لوگ مدرس دوسرے والا نہ سمجھ اس میں کوئی میڈیکل بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی کہ بھائی 30 دن تو آپ نے مسلسل روزے رکھ لیے، اب یہ نہ ہو کہ یکدم تم وہ کھانا شروع کر دو اور ساری کسر نکالو، تو شاید یہ بھی کوئی پہلو ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ایک ہوتی ہے کہ ہماری باڈی ٹیون اپ ہو چکی ہوتی ہے ایک چیز سے، ٹھیک، اس کے ہارمونز ایک ٹائم پہ ریلیز ہوتے ہیں، مارننگ پہ اور شام کو، اور ہماری جو ایسڈ سکریٹ ہوتے ہیں اسٹمک کے اندر وہ ایک ٹائم پہ مطلب سحری کھا لی، اس کے بعد کھانا ہضم ہوا، اس کے بعد ایسڈ کی مقدار کم ہوگی۔ یہ جب اچانک جیسے عید کا دن ہم نے گزارا ہے، اس کے اوپر بسیار خوری کی منع کیا گیا نا، اسی وجہ سے جیسے باقی قوموں کا ہے نا عید کے اوپر تو اپنے اپنے کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک ڈسپلن سکھایا گیا ہے کہ عید والے دن بھی آپ نے ود ان لمٹس رہنا ہے۔ عام دنوں میں 5 نمازیں، تو عید والے دن 6ٹی نماز بھی ادا کی کہ ایک اور رب کے شکرانے کے لیے ادا کرو کہ تمہیں روزے نصیب ہوئے۔ تو یہ جو 6 روزے فرما رہے ہیں کنٹینیوس بھی اگر کسی کی جسارت ہے تو رکھ لے، ہمت اور طاقت ہے تو رکھ لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رعایت دی کہ بے شک ایک دن انٹرول کر کے بھی رکھ لو، تاکہ باڈی کی جو ٹیون اپ ہے، آپ کے ہارمون ریلیز ہونے ہیں، آپ کے ایسڈ ریلیز ہونے ہیں اور انزائم ریلیز ہونے ہیں، ان کی عادت اسی طرح مینٹین رہے۔ جو آپ مسلسل اگر عید والے دن بسیار خوری ہو بھی گئی تو یہ 6 روزے آپ کو کمپنسیٹ بھی کر دیں گے سلولی اینڈ اسٹڈیلی۔ تو اسی طرح عید کا جیسے عید الفطر کا جو لفظ ہے نا، یہ آیا فطر کا لفظ ہے بیسیکلی مباحات جو آپ کی معطل ہو گئی تھی رمضان میں، ان کے شروع ہونے کو عربی میں فطر کہتے ہیں۔ تو یہ عید الفطر کا مطلب، یہ یوم الفطر کا مطلب مباحات کا اب شروع ہو جانا، جو ہمارے اوپر بند عارضی پابندی لگے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اب آپ اس مطابق جاری رکھ سکیں۔ تو اس مبارک مہینے کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی، میڈم نے بھی بتایا، ایک جنگ احد جو سن 3 ہجری میں ہوئی، اسی ماہ کے اندر ہوئی۔ پھر امام اسماعیل بخاری کی ولادت بھی بتاتے ہیں کہ اسی ماہ کے اندر ہوئی، جو بخاری کے ہیں بہت بڑے، اور ہمارے بر صغیر کے بہت شاعر بھی اور صوفی بزرگ حضرت امیر خسرو، ان کی ولادت اسی مہینہ کے اندر ہوئی ہے، شوال کے مہینے کے اندر ہی۔ اور ایک قبیلے سے لے کے بعض روایات میں ہے کہ حجر اسود کو مکہ کے اپنا خانہ کعبہ کے کونے کے اندر نصب بھی کیا گیا، وہ بھی اسی مہینے شوال کے اندر ہی کیا گیا ہے۔ تو اتنے مشہور واقعات کے ساتھ یہ مزین مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اس کے اوپر گفتگو آپ کی جاری رہے گی۔ یہ آپ نے مکمل کرنا ہے اس مہینے میں کون کون سی برکتوں والے اعمال ہو گئے، تو مجھے لینی ہے بریک۔ ناظرین کا بہت مختصر وقفہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو نور سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ تسلسل کے ساتھ کچھ واقعات کا ذکر کر رہے تھے۔ تاریخ اسلام جو ہے اپنے دامن میں جو خوبصورت اور ایمان افروز واقعات رکھتی ہے، میں چاہوں گی اپنی گفتگو مکمل فرمائیں۔ 6 روزوں کی جیسے انہوں نے بتائی نا، اس کی افادیت میں فردر بھی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور بعد میں صحابہ کرام میں بھی، اور ہمارے علماء امت اولیاء کرام بھی رکھتے ہیں۔ یہ روزہ جو ہے نا، یہ باڈی کی ٹیون اپ کے لیے اور آپ کی ایکسیسو کیلریز اور کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ شوال کے 6 روزے چونکہ آپ کنٹینویشن ایک ہے، 30 روزوں کے ساتھ آپ دیکھیں نا ٹیپر آف کرتے ہیں ہر ایک چیز کو، یعنی سلولی کسی چیز کو وڈرا کرنا،
میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں. کوئی دوا بھی اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں 4 کے بعد 3 گولیاں 2 گولیاں پھر بند کرنی ہیں تاکہ اس کا ایک فلیئر اپ افیکٹ نہ ہو. تو رمضان کے یہ جو ہم ٹیون اپ ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم نے سلولی اس کو ٹیپر آف کرنا ہے. تو یہ سمجھ لیں یہ 6 روزے بھی اسی طرف ہماری صحت کی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین عطیہ ہے. سے 3rd گیئر میں جی پھر فرسٹ پہ آتے آتے پھر آگے بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے ذی الحج محرم کے اندر اس چیز کو مینٹین رکھنا ہے. بالکل صحیح. جیسے عید والے دن منع کیا گیا نا آپ خرافات میں نہ پڑیں بلکہ جو حضور پاک نے فرمایا اسی کے اندر رہ کے خوشی منائیں. تو یہ روزہ اور عبادات کو بھی سلولی ٹیون اپ کرتے کرتے آپ نے سلولی اس کو نیچے لے جانا ہے. تو یہی ڈاکٹر صاحب آپ تو بات کریں نا عبادت کے تسلسل کی. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ایسا ہوا, کافی پہلے سالوں کی بات ہے, کہ میں اعتکاف کیا اور عید والے دن وہ جو ذوق عبادت بنا ہوتا ہے, روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی عادت تھی ظہر کے ساتھ تھرو آؤٹ اعتکاف. تو عید والے دن بھی مجھے نہیں پتہ تھا کہ نفلی نماز جو ہے وہ اس دن نہیں پڑھنی چاہیے اور اس کی چھوٹ ہے آپ کو. تو میں اس دن بھی جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہی تھی. تو وہ جو ایک عبادت کا تسلسل ہے, یہ 6 روزے اس کی بھی تو ایک اہتمام ہے. جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو برکات حاصل کی جاتی ہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اور رمضان ختم ہو جاتا تو عارفین اس تسلسل کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے مر جاتے. اللہ اکبر. یہ رمضان میں جو کچھ ملتا ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہے, ہمیں تو وہ لذت دو آشنائی عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ وہ والی انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کی میڈیکل نقطہ نظر سے نوافل اور ان کی میں 2 چیزیں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. ایک تو نوافل جو ہیں وہ فرائض میں انسان سے کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے, ادا کرتا ہے تو انسان اپنے مطابق اپنے تئیں کوشش کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی, تو یہ نوافل اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک دلچسپ چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ 30 روزے رمضان کے, 6 روزے شوال کے, یہ ہو گئے 36, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم از کم اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے. تو 36 کو 10 سے ضرب دیں 360 ہو گئے. یہ پورے سال کے روزوں کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے, اور وہ اس سے زیادہ بھی دے, وہ پیکج, بالکل پیکج زیادہ بھی دے تو اس سے. لیکن آپ احادیث پہ غور کریں, ایک تو نوافل اس صورت میں ہیں جب آپ نے فرائض بھی ادا کیے ہو, بالکل, اور پھر فرائض کے بعد جب نوافل ادا کریں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں, میں یہ صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہر نفل ہے. یہ ہر نفل ہے, وہ نفل عمرہ بھی ہے, وہ نفل نماز بھی ہے, وہ نفل صدقہ اور خیرات بھی ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, وابین ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں. ایک تو دینی نقطۂ نظر سے یہ 6 روزوں کی جو میڈیکل نقطۂ نظر سے وضاحت تھی. دوسرا, اسی ماہ میں غزوہ احد کا ذکر ہوا تو مجھے اسی تسلسل میں یاد آیا کہ ذکر ہونا چاہیے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ لاڈلے پیارے چچا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جن کو سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا, اور بھولے ہی نہیں, کسی لمحے نہیں بھولے اپنی ذاتی حیات میں. اور احد کے ساتھ ان کا مزار اقدس آج بھی جائیں تو وہ جو کیفیات اور وہ جو ذوق اس مزار اور اس جگہ کا ہے وہ کسی دوسری جگہ کا اور ڈاکٹر صاحب حکم دیا کہ احد کے شہداء پر سلام پیش کیا کرو. تو یہ احد کے شہداء اور ان میں بالخصوص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اور آج بھی آج تک لوگوں کا معمول ہے کہ انہیں کوئی پریشانی اور مشکل آتی ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ مختلف اعمال اور مختلف چیزیں سر انجام دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس برگزیدہ ہستی کی برکت سے اور ان کے اس اخلاص جو غزوہ احد میں ظلم ہوا اور ان کا دین کے لیے جو اخلاص تھا اس کی برکت سے وہ چیزیں پوری کر دیتے. اچھا, اہل معرفت کہتے ہیں, سوری پروفیسر, وہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ اب بھی جو روحانی سسٹم ہے اس میں گورنر مدینہ جو ہیں وہ سیدنا امیر حمزہ ہیں. بالکل, وہ چچا ہیں آپ کے, اور کیا مقام تھا ان کا وہ, اور ان کے حوالے سے ان کے تصدق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں سفارش حضور کی بارگاہ میں کروائیں جا کے سیدنا امیر حمزہ سے. اور وہ جو قبلہ آپ اسم اعظم بتاتے ہوتے ہیں انہی کی نسبت سے اللہم انی اسألک باسمک العظم و رضوانک الاکبر, کہ یہ وہ اسم اعظم ہے جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ عنہ دہرا دیں ناظرین کے لیے. اور اگر یہ صبح و شام پڑھا جائے 11 مرتبہ ابوالآخر درود شریف کے ساتھ تو بہت زیادہ اس کی برکات. بالکل. اللہم انی اسألک باسمک العظم و رضوانک الاکبر, یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے. اور جیسے قبلہ بات کر رہے تھے کہ 2 ہستیاں ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کا وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا. ایک سیدہ کائنات خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا, اور دوسرا سید الشہداء جو اس کو فرما رہے ہیں کہ تا قیامت وہ گورنر مدینہ ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جن 6 سرداروں کا نام لیا آپ کا نام اس میں ہے. پروفیسر صاحب آپ سے ایک رہنمائی چاہیے, عید کے روز شیطان روزہ رکھتا ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایات ہیں. وہ پیٹتا ہے, ماتم کرتا ہے مسلمانوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ کے اس دن کو. اب یہ بات یہ ہے کہ اور اس دن روزہ حرام ہے مسلمان, حرام بالکل منع ہے. آقا علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی. کھائے. یہ جو ہے نا جی قرآن پاک نے جن کا ذکر کیا, الحج اشہر معلومات. اشہر معلومات میں پہلا مہینہ یہی شوال ہے. شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, یہ 3 مہینے ہیں جنہیں قرآن نے اشہر معلومات کہا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو معمول مبارک تھا روزہ رکھنے کا, اس کو تو کوئی انسان فالو نہیں کر سکتا. آقا نے زندگی کثرت کے ساتھ روزوں میں گزار دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اس کی صحابہ نے جب پیروی شروع کی, آقا نے اس کی وجہ بھی بتا دی. صحابہ کرام نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ مسلسل رکھتے ہیں اور انہیں صیام وصال رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام افطاری نہیں فرماتے, پھر اگلے دن سحری نہیں فرماتے, پھر روزہ طویل روزے. جب صحابہ نے یہ شروع کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, پوچھا, فرمایا یہ کیوں کمزور کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انکا تواصل بنا یا رسول اللہ, آقا ہم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں اور آپ وصال آپ اس میں جوڑتے ہیں روزوں کو بغیر سحر اور افطار کے. حضور علیہ السلام نے ایک بات صحابہ سے کہی, اینکم مثلی, ایکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی, میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے, وہ مجھے پلاتا بھی ہے. تم کیوں ایسے کرنے لگے؟ تیرے لیے ہر شب ہے مثال شب اسرا, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. یعنی ایک جگہ لست کحیاتکم, میں تمہاری طرح کہتا نہیں ہوں. غازی صاحب کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا جس نے قرآن کی آیت پڑھی ہو انما انا بشر مثلکم یوحی الی, آگے سے کوئی کہتا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ. وہ سمجھتے تھے کہ نفس بشریت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو مثلیت ہے یہ آقا کا باقی لوگوں کے ساتھ مثل ہونا نہیں ہے. حضور کہاں, ہم سید البشر, افضل البشر. واہ سبحان اللہ. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بدلہ, چونکہ حضور کو دیکھتے ہوئے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں ایک شوق پیدا ہوا. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کو اس کے حساب سے روزے دیے. کسی کو فرمایا کہ تم روزے رکھ لو, ہر مہینے کے ایام بیز کے روزے رکھو. کسی کو فرمایا جمعرات اور جمعہ کے روزے رکھو, مختلف ایام میں. اور پھر کئی لوگوں کو, اکثریت کو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا, ان روزوں کی بھی فضیلت ایسے ہی ہے کہ جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے, جس نے فلاں روزے رکھے گویا پورا سال روزے رکھے. لیکن جب اکثریت اپنی امت پر نظر فرمائی تو یہ حضور کی رحمت تھی. فرمایا جو ہر مہینے بھی 3 نہ رکھ سکے, ہر جمعرات اور جمعہ بھی نہ رکھ سکے, فرمایا اس مہینے میں 6 رکھ لو بس. اتنی بڑی فضیلت دے دی. فرمایا 6 روزے اس ماہ میں رکھو, تم ایسے ہی جیسے سارا سال تم نے روزے رکھ لیے. اور بہت بڑا پیکیج ہے غازی صاحب, آپ کا یہ لفظ میرے ذہن میں, اتنا پیکیج یقین جانے ذرا سی جب سیل لگی, رمضان میں لوٹ سیل تھی, واہ, اور اب پیکیج ہے, پیکیج آ گیا. اور جب ذرا سی کوئی لوگوں کو تھوڑا سا چینی پر پیکیج لگا دیا انہوں نے, اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی اللہ کے بندو, میل ہا میل. جی ہاں, وہ سامنے چند روپے بچتے نظر آتے ہیں لوگوں کو, ظاہری فائدہ نظر آنے پر اتنا وہ اس کی محنت کرتے ہیں. رسول اللہ نے جو فرما دیا. پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تو خاص طور پہ آج کے دن کے حوالے سے اور اس پورے ہفتے کے حوالے سے ایک چیز جو بہت ضروری سمجھتی ہوں اور لرنرز کے لیے میں آپ کی رہنمائی بھی چاہوں گی کہ ہر سیشن کے اینڈ پہ ایک انالیسس کیا جاتا ہے, سواٹ انالیسس جس کو ہم کہتے ہیں, اور بڑے بڑے مہنگے ہم ٹرینرز بلا کے اور وہ کرتے ہیں. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تو فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے
وہ دن جو ہے وہ انتہائی کامیابی کا دن ہے، جس دن میں چند گھڑیاں بھی ایسی نہ ہوں کہ وہ خود احتسابی کرے. تو اب ہمیں کیا آج کے دن اور اس خاص ہفتے میں رمضان کے بعد اپنے اس انالیسس کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے؟ جی بالکل، یہ جیسے شب جائزہ بتایا نا پروفیسر صاحب نے، اسی طرح لیلۃ الجائزہ یا شب جائزہ جو بھی ہے، تو اسی طرح یہ یوم احتساب بھی ہے. بالکل 30 دنوں کا کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور آئندہ کے لیے کیا ہم نے اپنا فریم ورک کرنا ہے پورے 11 مہینوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو فریم ورک دیا ہوا ہے، سیلف کنٹرول کا ایک تو کرنا چاہیے کہ میں اپنے اوپر کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں. بالکل صحیح. خود احتسابی کا کرنا چاہیے، اپنے محاسبے کا کرنا چاہیے، اور اس رمضان کے اندر میں نے کون سی ایسی عادت ہے جو میرے اندر آ گئی ہے، میری فطرت میں کیا تبدیلی آئی ہے. 30 روزے رکھنے کے باوجود، تہجد پڑھنے کے باوجود، تراویح پڑھنے کے باوجود اگر میں تبدیل نہیں ہوا تو میں خود سوچوں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے. بالکل. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو تنہا عن المنکر نماز کے اوپر فرماتے ہیں، تو نماز میری ناقص ہے، اس کی طرف سے کمی کوئی نہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ شوال کے بعد ذیقعدہ جتنے مہینے آ رہے ہیں، ایک چیز بھی اگر ہمیں مل جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا حج کے بعد آؤ تو سمجھو کوئی تھوڑی سی تبدیلی آئی، سمجھو حج قبول ہو گیا. اور جیسے ان کا اشہر المعلومات، تو یہ حج کی تیاری کا مہینہ بھی ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے جب 2 سال پہلے فلائٹس اسی مہینے میں چلنا شروع ہوتی ہے، تو یہ شوال کا ہمیں یاد دیتا ہے کہ حج کی تیاری اسی مہینے میں ہوتی تھی. تو یہ ہماری اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اور پھر کل ہی آ جائے خبر کہ جی تیاری کرے. اللہ تعالیٰ رونقیں بحال کرے جی حرمین شریفین کی، حج کے لیے بھی اور باقی حج عمرہ کے لیے بھی، اور ہمیں خود احتسابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم اس پہ بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکیں. ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ اور یہ ایمان افروز گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آج ہمارا موضوع ماہ شوال کے فضائل اور اعمال. ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، اس ماہ مبارکہ کا تو آغاز ہی صدقہ فطر سے ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے اندر صدقات کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. بالکل، یہ دیکھنا یہ چاہیے جیسے ہم خود احتسابی کا کہ کون سا ایک عمل میں نے اپنی زندگی میں اس رمضان المبارک میں شروع کیا تھا، اب میں نے اسے کنٹینیو کرنا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے سارے رمضان میں ایک ایک عمل لے لیں، اس سال ایک، اگلے سال ایک، اگلے سال ایک، تو یہ پوری زندگی میں وہ پوری فکر جو عبادات اور معاملات دونوں سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے ہاں تصور جو دین کا ہے وہ عبادات کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن وہ ساری نہیں. صدقہ فطر جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے تراویح پڑھی، روزہ رکھا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے تھیں. عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اسے مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا. اسی لیے ہمارے صوفیاء کے ہاں خدمت خلق اور لوگوں کو کھلانا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، کئی طریقے ان کے ہاں تھے جس سے اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ مخلوق کو فائدہ کیسے پہنچانا. اس سال اگر ہم یہ جیسی صورتحال کرونا کی ہے اور باقی چیزیں ہیں، ہم یہ طے کر لیں کہ اس سال میرا رمضان کا سیکھا ہوا سبق لوگوں کی مشکلات دور کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، وہ صدقہ و خیرات کے ذریعے، عملی طور پہ کسی اور ذریعے سے، تو وہ پورا سال جو ہے رمضان کے نور کی روشنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی. یہ روشنی ہم پورا سال ایک سبق لے لیں، جو اس صدقہ خیرات کا، صدقہ فطر کا ایک سبق لے لیں. قرآن کریم کی تلاوت معمول ہے ہر مسلمان کا، لیکن جیسے ہی یہ شروع ہوگا وہ معمول ختم ہو جائے گا. قرآن سمجھنے اور قرآن کی تلاوت کا معمول لے لیں، اب پورے سال کے لیے اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا. یہ چیز ہے جو ہمیں رمضان نے سکھائی. اب رمضان کے نور کو ہم نے پورے سال تک پھیلانا ہے. جی پروفیسر صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خبریں دیں ان کو بالکل ایسی حقیقت کے طور پر لینا چاہیے جیسے روز روشن کی طرح آیا ہیں. میرے آقا نے جو فرما دیا کہ یہ ایسے ہوگا، دنیا دائیں بائیں ہو جائے، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، وہ ویسے ہوگا، وہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. 6 روزے رکھیں گے تو واقعی وہ بخشش ملے گی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دے دی. جو بات انہوں نے کی پروفیسر صاحب قبلہ نے، ڈاکٹر صاحب نے، غازی صاحب بعض اوقات انسان سارے نیک اعمال کر کے بھی
حالات کے پیش نظر لوگوں کی بھوک پیاس پریشانی جو آج کل کورونا کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار رہ گئے، بعض اوقات کئی لوگ ساری نیکیاں لے کر قیامت کے دن آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ایک سوال بڑا عجیب آ جائے گا، اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی، ہائے ہائے ہوئے 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 لقد مرضت فلم عدتنی، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے تم نے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا کیف مرضت وانت رب العالمین، یا اللہ تو کیسے بیمار ہوا، تو تو رب العالمین ہے۔ اب جو ہم تلاش کر رہے ہیں نا، کبھی تہجد میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی دیر و حرم میں، کبھی سجدوں میں، کبھی عبادات میں، کبھی روزوں میں، اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صحیح، اللہ فرمائے گا ان عبدی فلانا قد مرض لو عدتہ لوجدتنی عندہ، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا مجھے تو اس کے سرانے مل جاتا۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بات جو پروفیسر ناصر صاحب کر رہے ہیں یہ تو بہت اہم ہے، اور یہی ہمارا کلچر بھی رہا پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر مسلم امہ کا، کہ عید پہ گیدرنگ ہوتی ہے، ملتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، تحائف لے کے جاتے ہیں، روٹھے ہوئوں کو مناتے ہیں، مگر اس سچویشن کے اندر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ یوم مواخات کا بہترین دن ہے، ٹھیک، آپس میں تعلقات بڑھانے اور صلہ رحمی کا بہترین دن ہے، ٹھیک، قطع رحمی اگر ہو بھی گئی ہے اس کو ریسٹور کرنے کا بہترین دن فیصل ہے۔ صاحبہ کا سوال وہ ایس او پیز کے حوالے سے ہے غالباً، جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو دوسرے دن سسرال جانا اور وہ ایک دوسرے کو بلانا، گیدرنگ کرنا، کیا ابھی ان دنوں کے اندر بھی ہمیں اسی ٹریڈیشن کو فالو کرنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے، آج کل یہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایس او پیز کے ساتھ ہم ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ کووڈ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، کووڈ کے حوالے کے ساتھ ہم گھر کے اندر کھلا جیسے ہم بیٹھے ہوں اس طرح کر کے ڈرائنگ روم کے اندر 4 یا 5 لوگ مل سکتے ہیں، پھر اگلے رشتہ داروں کہہ سکتے ہیں کہ آپ شام کے وقت آ جائیں، اس طرح ایس او پی کے ساتھ ہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، جیسے پروفیسر ناصر صاحب نے کہا نا، دوسری ایک بڑی ہماری اچھی روایت ہوتی تھی، ایٹ لیسٹ میں تو کرتا ہوں کہ عید والے دن قریبی اسپتال ہے جنا اسپتال، وہاں جا کے مریضوں کو چھوٹے چھوٹے تحائف دے کے ان کو عید مبارک کہنا چاہیے، کیونکہ ان کو پوچھنے والے اس دن کوئی نہیں ہوتا۔ یتیم خانوں میں جانے ایس او پیز تو بالکل فالو کریں گے، مریضوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے، ہم نے بھی پہنے ہوئے، سینیٹائزر استعمال کر کے رش نہ کیا جائے، ایک کروڑ جگہ پہ زیادہ اکٹھے نہ ہو، گھر کے اندر بھی دعوت کرنی ہے تو چھت پہ کر لیں، 4 یا 5 لوگ کر لیں۔ اور آپ نے خود وہ روایت سنائی تھی کہ جو خود بیمار ہے وہ اپنے گھر میں ٹھہر جائے صبر کے ساتھ، جی بالکل، اپنے گھر کے اندر ٹھہر جائے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، وہ نہ جائے کسی کو ملنے کے لیے۔ اگر کوئی گھر آ بھی گیا اور اس کا کووڈ کا پیشنٹ موجود ہے تو اس کی عادت نہ کرے، اس کے دروازے میں کھڑے ہو کے سلام کر لے تاکہ وہ بھی محفوظ رہے اور یہ بھی محفوظ رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور عید کی خوشیاں، عید پر امید ہمارا یہ میسج تھا۔ ہم اللہ کی رحمت سے یقین رکھتے ہیں، امید سے بھی آگے کی چیز ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں جو دعائیں کی گئیں، جو مناجات پیش کی گئیں، جو استغفار کے لیے آنسو بہائے گئے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں، وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، انہی کے تصدق اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کو ختم کرے گا اور ان خوشیوں کو دوبالا اور بحال فرما دے گا۔ جی قبلہ نعرہ میں چاہوں گی اللہ تعالیٰ کہ سے آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور سب مل کے، میرے تینوں مہمان بھی اور چوتھے بلکہ نعت خان بھی، سب ہم مل کے اور ہمارا سارا عملہ یہ زوردار نعرہ لگائیں گے، اور یہ نعرہ انشاءاللہ تعالیٰ چینل 24 سے خوشی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں، یہاں نعرہ جہاں بھی میں جاتا ہوں خوشی کے ساتھ لوگ نعرہ لگاتے اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہمارے ساتھ پاکستان کا بڑا ایک خوبصورت نام ہے، بہت خوبصورت منفرد انداز ہے ان کا، سلیم ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے درخواست گزار ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، یہ کوچہ جانا ہے
آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، اور کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی، اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا ہو کے، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، اور وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب